بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی المی۔ آن ایئر مٹیریا میڈیکا کے حوالے سے آج کی دوائی ہے اسٹک ایسڈ۔ وراثتی ٹی بی کے مریض جن کا چہرہ پیلا ہوتا ہے، جن کو بھوک کم لگتی ہے، جن میں خون کی کمی رہتی ہے، اس سب کے باوجود پیاس بہت لگتی ہے، پیٹ کا شدید درد، اخراج خون کا رجحان رہتا ہے، خاص طور پر خون کی الٹی آتی ہے، پاؤں پر سوزش رہتی ہے، بدن کا سوکڑا یعنی مریض سوکھتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، پیٹ کا شدید درد ہوتا ہے اور ساتھ پیشاب کی زیادتی، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے جیسے شوگر کے مریضوں میں آتا ہے، تو اس لیے یہ شوگر کے حوالے سے بھی کام کرتی ہے۔ نمک، کافی، اچار، سرکہ یہ بہت پسند کرتے ہیں ایسے لوگ جو اسٹک ایسڈ کے ہوتے ہیں، یعنی کھٹی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں۔ منہ سے جلندار تھوک یا رال بہتی ہے اور یہ الٹا لیٹنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ الٹا لیٹنے میں اور بھی چند دوائیاں ذہن میں ایک دم سے آ گئی ہیں، جیسے میڈورینم کا مریض الٹا لیٹتا ہے اور سائنا کا بچہ الٹا لیٹتا ہے۔ میڈورینم بچہ بڑا سب الٹے لیٹتے ہیں، اسی طرح اسٹک ایسڈ کا مریض بھی الٹا لیٹتا ہے۔ گردن پر دائیں جانب سرخ رنگ کے نقطے اسپاٹ سے بنتے ہیں اور رات کے شدید پسینے، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ یہ ٹی بی کا عام کہہ لیں سمٹم ہے یا خاص سمٹم کہہ لیں، جو بھی ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں ان کو رات کو پسینے ضرور آتے ہیں۔ کینسر، یہ کینسر تک پر کام کرنے والی دوائی ہے۔ عورتوں کے حوالے سے اس میں بڑا زبردست ایک سمٹم ہے کہ فیڈ کرانے والی مائیں جب ان کا بچہ دودھ نہیں پیتا تو دیکھا جاتا ہے کہ دودھ کا رنگ خراب ہے یا ذائقہ خراب ہے، کڑوا ہے، تو اس پر یہ دوائی بڑا اچھا اثر کرتی ہے۔ یعنی عورتوں میں دودھ کے تمام امراض، دودھ کا رنگ تبدیل ہونا، دودھ کا ذائقہ تبدیل ہونا، دودھ میں بدبو کا پیدا ہونا وغیرہ۔ جوڑوں پر بھی اس کا خاص اثر ہے کیونکہ بڑی دوائی ہے۔ جوڑوں پر خاص طور پہ گانٹھیں بن جاتی ہیں، نوڈل بن جاتے ہیں۔ ٹی بی کا بخار یا مسلسل بخار، یہ بھی اس کی خاص علامت ہے۔ تو آج کی دوائی آن ایئر ہوئی اسٹک ایسڈ، یہ ٹیوبر سفلینم، میڈورینم، سورینم کے خاندان سے کہہ لیں یا اس پائے کی دوائی ہے، لیکن یہ اپنی علامات کے ساتھ ان سب سے الگ ہے۔ اس لیے جس ٹی بی کے پیشنٹ پر اسٹک ایسڈ نے کام کرنا ہے، وہاں ٹیوبر نے، فیرم فاس نے، آرسینکم آیوڈائڈ وغیرہ نے شاید کام نہیں کرنا، جو کام اس نے اپنی علامات پر کرنا ہے۔